بسم اللہ وبالجملہ الغرض قصہ مختصر فالفقہاء متفقون فقہا کا اتفاق ہے کہ غرر کثیر مبیعات میں یہ جائز نہیں ہے اور قلیل جائز ہے. ان دو نقطوں پر اتفاق ہے. قلیل جائز ہے، کثیر جائز نہیں ہے. البتہ کئی چیزوں میں غرر کی انواع کے حوالے سے اختلاف ہے. بعض اس کو شامل کرتے ہیں غرر کثیر کے ساتھ، و بعضهم یلحقها بالغرر القلیل، اور بعض اس کو ملاتے ہیں غرر قلیل کے ساتھ جو کہ مباح ہے. وجہ کیا ہے؟ لترددها بین القلیل والکثیر، کہ وہ جو چیزیں ہیں نا قلیل اور کثیر کے درمیان متردد ہے. بعض پہلو سے دیکھو وہ کثیر ہے، بعض پہلو سے دیکھو وہ قلیل ہے. غرض ہے نہیں. فَإِذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ، جب ہم جواز کی بات کریں امام مالک کے موقف کے مطابق، فَقَبْضُ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْمُشْتَرِي، تو ایک مشتری کا دو سوٹوں کو لینا اس شرط پر ان یختار، کہ وہ پسند کرے گا. یہ ہوتا ہے نا، جیسے بعض آدمی قابل اعتماد دکاندار پر جاتے ہیں تو وہ 5-10 سوٹ لیا، کہتے ہیں ہم گھر جا کر دکھاتے ہیں، جو اس میں سے پسند ہوگا گھر والے وہ ہم رکھ لیں گے. عام چلتا ہے. تو وہی کہتا ہے دو کپڑوں کا وصول کرنا من مشتری کی جانب سے اس شرط پر کہ وہ پسند کرے گا. اب ہوا کیا، وہ دو سوٹ لے کے جا رہا تھا، فَحَلَكَ أَحَدُهُمَا، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ضائع ہو گیا، اور جیسے موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکایا اور جناب وہ انجن کے ساتھ لگا اور سوٹ گیا. او اصابہ عیب، یا اس کو کوئی عیب لاحق ہو گیا، دکان سے تو ٹھیک لے کے گیا تھا، آگے کوئی عیب لگ گیا. فَمَن يُصِيبُهُ ذَلِكَ، تو یہ چٹی کس پہ پڑے گی، مصیبت کس پر ہے؟ ایک قول یہ تکون المصیبت بینہما، دونوں کے درمیان. وہ سوٹ 5,000 کا تھا تو 25,000 وہ دکاندار کو دے، 25,000 اس کا گیا، 25 اس کا گیا. ہاں 2500. اور ایک اور یہ بھی ہے بل یضمنہ کلہ المشتری، ساری کی چٹی مشتری کے اوپر ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ الا یہ کہ بینہ ثبوت آ جائے اس کے ہلاک پر کہ اس کی ہلاکت میں مشتری کا کوئی قصور نہیں تھا، جیسے کوئی چور لے کے بھاگ گیا، ڈاکو، سمجھ رہی کہ نہیں، اور اس میں گن پوائنٹ پر لے کے چلا گیا ہے تو اس میں مشتری کا کوئی قصور نہیں ہے. تو گن پوائنٹ پر مشتری کے ہاتھ سے لے جائے، دکاندار کی دکان سے لے جائے، بات تو ایک ہے. ثبوت دے گا نا، تقوم البینہ. نہیں نا، وہ جتنے اقوال چل رہے ہیں سونے ہو، کیلا کیلا ہو رہا ہے، رکو ذرا. وقیل بل یضمنہ کلہ المشتری الا ان تقوم البینۃ علی ہلاکہ. وقیل فرق فی ذلک بین الثیاب ما یغاب علیہ وبین ما لا یغاب علیہ، کہ فرق ہے ایک کپڑا جو ما یغاب علیہ جس پر غیبت آ گئی ہے اور اس میں جس پر غیبت نہیں آئی. مثلا ایک دونوں یہ ہے کہ مثال کے طور پر لیا اور دکان سے اترا ہی تھا سامنے، اور جو ہے نا وہ گن پوائنٹ پہ کوئی لے گیا دکاندار کے سامنے. اور ایک یہ ہے کہ وہ جا رہا تھا راستے میں، ٹھیک ہے نا. تو ما یغاب علیہ یعنی جو بائے کے اوپر غیب کر دیا گیا ہے، یعنی بائے کی غیر موجودگی میں. ما لا یغاب علیہ کیا ہوگا، بائے کی موجودگی میں. تو کہتا ہے فیضمن فی ما یغاب علیہ، ما یغاب علیہ کی شکل میں تو مشتری چٹی دے گا، ٹھیک ہے. اور ولا یضمن فی ما لا یغاب علیہ، اور جو اس کی غیر موجودگی میں کام نہیں ہوا بلکہ بائے کی موجودگی میں یہ حادثہ پیش آ گیا ہے تو پھر بائے مشتری پر چٹی نہیں ہے.
یہ مسئلہ تو اس نے یہی چھوڑ دیا، یہ مسئلہ ختم کہ چٹی کس پر ہوگی۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں اہل علم کے۔ ہاں؟ تو کہتے ہیں راجے کا خود زور لگا لو۔ ہے ہاں چل وَأَمَّا هَلْ يَلْزَمُهُ أَخْذُ الْبَاقِي۔ اب مسئلہ یہ ہے وہ 2 سوٹ لے گیا تھا سمجھنے کے لیے، ایک تو جناب سلنسر کے ساتھ لگ کر چل گیا، وہ والا پروگرام تو بڑھ گیا۔ اب باقی جو ایک سوٹ بچا ہے وہ اس پر لینا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہا ہے نا کیا لازم ہے اس پر باقی لینا، یعنی جو بچ گیا ہے، الذی لا یہلک۔ قیل یلزم وقیل لا یلزم، دونوں قول ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں وہذا یذکر فی احکام البیوع، یہ احکام البیوع کے اندر باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ینبغی، مناسب یہ ہے، ان تعلم، آپ جان لیں، وہ مسائل جو داخل ہیں اس معنی میں، وہ یہ ہے کہ اما عند فقہاء فی ھذا المعنی، اس باب میں، یعنی وہ غرر وغیرہ والے، وہ یہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی ہے۔ وہ جو 16 17 18 ذکر کیے تھے شروع میں، تفصیل دی تھی نا، کتنے مسائل تھے؟ 14 تھے۔ ہاں کہتے وہ تو یہی ہے جو منطوق شریعت میں آئے ہیں۔ باقی فقہاء اما عند فقہاء الامصار، تو یہ جو مسائل ہیں فقہاء ممنوع بیوع، فقہاء الامصار کے ہاں غرر کی قبیل سے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں بعض وہ ہیں کہ وہ ربا کا ذریعہ بنتے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ غرر کی قبیل سے ہے۔ یعنی یہ خلاصہ یہ ہے، منہی عنہ جتنی بیوع ہے نا، جمہور فقہاء تو کہتے ہیں ان میں غرر ہوتا ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ بعض میں غرر اور بعض ذریعہ الى ربا بنتے ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فہذه المسائل التي منطوق بھی کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہ مسائل ہیں۔ باقی 2 مسئلے نہی عن بیع سنیہ اور بیع وشرط، اگرچہ ان میں غرر ہوتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا ذکر ہم مبیعات فاسدہ جو شرط کی وجہ سے فاسد قرار پاتی ہے نا، تو وہ آگے ہم ان دونوں کا ذکر کریں گے۔ فصل، تو یہ تو تھی منطوق، یعنی جو شریعت میں نص کے ساتھ آئی ہے۔ اب کوئی مسائل ایسے ہیں جو کیا ہے مسکوت عنہا ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، جی جی۔ وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الْمَسْكُوتُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ، اس باب میں، اور جن میں اختلاف کیا گیا فقہاء امثال، وہ کہتے ہیں تو بہت زیادہ، لیکن ہم مشہور ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِتَكُونَ كَالْقَانُونِ، تاکہ یہ مسائل مجتہد کے لیے ایک ضابطے کی حیثیت بنے۔ کون سا مجتہد؟ النظار، جو غور و فکر کرنے والا ہے، سنتی روح نہیں ہے، غور و فکر کرنے والا ہوگا تو ان کی روشنی میں وہ باقی مسئلے بھی حل کر لے گا۔ مسئلہ، کہتے ہیں مبیعات 2 قسموں کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مبیع حاضر، سامنے مرئی نظر آ رہی ہے، تو لا خلاف فی بیع، اس کی بیع میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک ہے مبیع جو غائب ہے، سامنے نہیں ہے۔ ایک یا متعذر الرؤیہ ہے، سامنے تو ہے لیکن اس کا دیدار کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے، کہ دکاندار کہتا ہے نہیں سیل نہیں کھولنی، اینجی دیکھو، اور جی میں ڈبہ بند موبائل ہوتا ہے، اب وہ کھولنے نہیں، جب وہ کہتا ہے ایسے دیکھو باہر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ متعذر الرؤیہ، حاضر تو ہے لیکن کیا ہے؟ متعذر الرؤیہ۔ یہاں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قوم کہتی ہے بیع الغائب، جو چیز غائب ہے نا، غائب چیز کو بیچنا، وہ تو کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، نہ موصوفاً نہ غیر موصوفاً، لا ما وصف ولا ما لم یوصف، صفت بیان کرو تب بھی ٹھیک نہیں ہے، صفت نہ بیان کرو تب بھی ٹھیک نہیں ہے، بس ایک ہی صورت ٹھیک ہے کہ وہ چیز کیا ہو؟ سامنے ہو۔ اور یہ قول امام شافعی کے 2 قولوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ وجہ وہی ہے جو امام آپ کو کہا تھا کہ امام شافعی غرر میں اشد ہے۔ اچھا، امام مالک اور اکثر اہل مدینہ کہتے ہیں یجوز بیع الغائب، بیع الغائب جائز علی الصفہ، صفت ہو تو پھر وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو وصف ہوتا ہے یا رؤیہ کے کیا مقام ہوتا ہے، جب آپ نے صفت بیان کر دی تو گویا کہ آپ نے دیکھ لیا، تو موصوفاً ہے، ٹھیک ہے، ڈبہ موبائل ہے، ڈبے کے اندر بند ہے، لیکن ڈبے کے اوپر پوری تفصیلات دی ہوئی ہیں، تو اب ڈبے کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟
بات سمجھ آئیے کہ تو کہتے ہیں بیع الغیب جائز ہے علی الصفہ اذا کانت غیبت، بشرط یہ کہ اس کی غیبت ایسی ہو کہ امن ہو، اطمینان ہو، ان تتغیر فیہ، تبدل کرنے تبدیلی سے، قبل القبضۃ، کہ بدل جائے اس میں قبضے سے پہلے، صفت ہو، اس کی صفت، یہ تتغیر کا فاعل، یعنی اگر ہے تو غائب. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جو میرا موٹر سائیکل آپ نے دیکھا ہوا ہے جی، ہاں جی دیکھا ہوا ہے جی، وہ گھر کھڑا ہے تو وہ میں آپ کو بیچتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ٹھیک ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے سودا کرتے اور گھر جاتا ہوں، تو 10 منٹ کے فاصلے میں کھڑے ہوئے موٹر سائیکل میں کیا تغیر آ جائے گا؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ ٹھیک ہے. ہاں لیکن جس میں تغیر کا اندیشہ ہے، ٹماٹر خریدے ہیں، سمجھیے کہ وہ ٹماٹر آپ کے پڑے ہیں جناب شیخو پورہ کے اندر ہے تو یا بندہ ہی پاج گیا تو سمجھے کہ نہیں. اب وہاں سے ٹماٹر ادھر آتے آتے سمجھے کہ نہیں اس میں تغیر کا اندیشہ ہے، تو وہ ٹماٹر نہ بیچو. ٹماٹر کب بیچو؟ جب آپ سامنے دیکھ لو. اچھا تو کہتے ہیں جی جب غیبت ایسی ہو کہ اطمینان ہو کہ اس میں تغیر آ جائے قبضے سے پہلے، بدل جائے اس میں قبل القبض اس کی صفت، تو پھر ٹھیک ہے، اطمینان ہو، ورنہ نہیں. وہ تو ٹھیک ہے، یہ بغیر شرط کی بات ہو رہی ہے نا. پھر ٹھیک ہے، شرط کی بات تو الگ ہے، یہ ہے بغیر شرط کے. تیسری رائے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے وہ کہتے یجوز بیع العین الغائبہ من غیر صفہ، متعین چیز جو غائب ہے اس کو بلا صفت بیچنا بھی جائز ہے. بات سمجھیے کہ چیز متعین ہے اور صفت بھی نہیں ہے، سمجھیے کہ نہیں. مثلا آم ہے، موٹر سائیکل ہے، یا چلو ٹماٹر ہے، شیخو پورہ میں کہتا ہوں جی اتنے ہے میرے پاس اور صفت بھی نہیں بتاتا، بیچتا ہوں، درست ہے. لیکن کہتے ہیں ثم لہو مشتری اذا رآہا، جب اس کو دیکھے گا اس کو کیا ہوگا؟ لہو الخیار، اس حق کے خیار ہوگا موقع پر، سمجھے کہ انشاء فضل بیع، چاہے تو بیع کو نافذ کرے چاہے تو رد کر دے، موقع پر پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ تو نہ ٹھیک ہے. امام مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اذا جاء علی الصفۃ فهو لازم، جب اسی صفت کے مطابق آئی ہے جیسے بتایا گیا تھا، سمجھے کہ نہیں، تو پھر بیع لازم ہوگی. اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ کہے جی میں نہیں لیتا، اور بات ہی درست ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں تو بیع سرے سے منعقد ہوگی نہیں، فی الموضعین، دونوں صورتوں میں، فی الموضعین، دو صفت ہو نہ ہو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں غرض جہاں ہو تو امام مالک فوراً عدم جواز کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. وقد قیل فی المذہب، مالکی مذہب میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بیع الغائب بلا صفت جائز ہے، لیکن اعلی شرط الخیار، خیار رؤیا حاصل ہوگا اس کو. یہ امام ابو حنیفہ کے موافق ہو گیا یہ قول. واقع ذالک فی المدونہ، لیکن اس روایت کا عبد الوہاب نے انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. کیوں؟ کہ مالکی مذہب اصول کیا ہے کہ بیع علی الصفہ درست ہے، بیع علی الصفہ کیا ہے؟ درست ہے، اور اس کو حق کے خیار نہیں ہوگا، لیکن اس میں خیار دیا جا رہا ہے. تو اس مسئلے میں وجہ خلاف کیا ہے؟ اس میں وجہ خلاف کیا ہے؟ نہیں یہ آخری پیرا، بس وجہ خلاف کہ ادھر دیکھیں، بعض اوقات بندہ ایک چیز دیکھتا ہے، دیکھنے کے باوجود پھر بھی اس میں وہ کوئی عیب ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے. تو نا آپ 1 کلو، آپ نے 2 کلو آم لی ہیں، اپنی طرف سے آنکھیں کھول کے کھڑے ہیں کہ ماڑا دانا نہ پاوے، تو گھر جانے کا پتہ لگتا ہے تو ماڑے ایک بھی نہیں، 2 نکلانے نے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. تو اب رؤیت کے باوجود پھر بھی کچھ بندے کو ٹیکا لگ جاتا ہے، ٹھیک. تو اسی طرح ایک بندے کو چیز موصوفاً بتائی گئی ہے، اور موصوفاً بتائے جانے کے بعد پھر بھی اس میں کچھ معمولی، زیادہ تو نہیں، معمولی کمی بیشی ہو گئی ہے،
تو یہ غرر کثیر ہے یا غرر قلیل ہے؟ جو قلیل کہے گا وہ کہتا ہے یہ تو دیکھی ہوئی چیز کے اندر بھی اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، تو جو موصوفاً چیز منگوائی گئی ہے تو اس میں بھی ہلکا پھلکا ہو گیا تو خیر ہے۔ یہ اگر کوئی گاڑی یا کوئی بائک لی جو وہ کہ سامنے ہی ہے جو ہے جیسے بھی ہے اس کا ایکسیڈنٹ پہلے ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر خود خیال کرے۔ اس صورت میں کیا اس کا بتانا لازم بنتا ہے؟ بتانا تو اخلاقاً بتانا تو ضروری ہے، شرعی طور پر ہاں شرعی طور پر ضروری ہے بتانا، عقل نہیں بتا رہا تو وہ خیانت کرے گا۔ ہاں خیانت کرے گا۔ اچھا، وجہ خلاف کے حل نقصان العلم المتعلق بالصفہ، علم کی کمی جس کا تعلق صفت کے ساتھ ہے، یعنی موصوفاً چیز لی ہے لیکن اس میں پھر بھی کوئی کمی ہے، عن العلم المتعلق بالحس، یہ نمبر 2۔ اور ایک ہے جاننا جس کا تعلق حس کے ساتھ ہے، ایک ہے صفت کے ذریعے جاننا اور ایک ہے حس کے ذریعے جاننا، آواز کے ذریعے جاننا۔ یہ جہل جو ہے نا یہ مؤثر ہے چیز کی فروخت میں یا نہیں ہے، تو یہ غرر کثیر میں ہے۔ اگر یہ مؤثر ہو کسی چیز کے بیچنے میں تو یہ غرر کثیر میں آ جائے گا، اگر مؤثر نہ سمجھا جائے تو یہ غرر یسیر ہوگا، اور کیا ہوگا؟ معفو عنہ ہوگا۔ یعنی یہ دونوں طرح کا جو علم ہے یہ علم یکساں ہے یا ان علموں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک ہے رؤیت کے ذریعے حاصل ہونے والا علم، اور ایک ہے آپ کو صفت بتلائی گئی ہے اس کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہوا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں بابا جی غرر کثیر ہے، حتیٰ کہ صفت بیان کر دو پھر بھی غرر کثیر ہے۔ امام مالک کیا کہتا ہے؟ یہ غرر یسیر ہے۔ تو امام شافعی کے فتویٰ کے مطابق تو یہ جو ڈبہ پیک چیزیں ہیں ان کی بیع ٹھیک ہے ہی نہیں۔ امام شافعی کے فتویٰ کے مطابق اب مارکیٹ میں جتنی ڈبہ پیک چیزیں ہوتی ہیں وہ کہ جب پہلے ڈبہ کھولو چیز نو چیک کرو تو پھر ہے تو ہمیں دو والے ڈبہ کیوں نہیں؟ صحیح بات ہے، سمجھے کہ نہیں کیوں ہو گیا وچ پانی ہوئے لیکن باقی کہتے ٹھیک ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ موصوفاً ہو اور وہ ہو صفت کے مطابق، پھر بیع بھی لازم ہوگی اور بیع بھی درست ہے، لیکن موصوفاً ہے اور صفت کے مطابق نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، پھر وہ چیز واپس ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ موصوفاً ہوتی ہے نا، وہ آپ کو فوٹو دکھا دیتے ہیں یا ویڈیو دکھا دیتے ہیں یا ویسے زبانی بتلا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ساری صفت بتانے کی شکلیں ہیں۔ اچھا، ومالک رآہ من الغرر الیسیر، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فإنہ رآہ، ان کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب خیال رؤیا ہم دے رہے ہیں، صفت غیر صفت کو چھوڑو، جب ہم خیال رؤیا دے رہے ہیں مشتری کو تو رولا ہی ختم، تو وہ موصوفاً بھی ٹھیک ہے غیر موصوف بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس خیال رؤیا موجود ہے۔ تو لا غرر ہنالک، تو یہ غرر ہے نہیں چاہے رؤیت نہ ہو۔ باقی امام مالک رحمہ اللہ ان کا خیال ہے ان الجہل المقترن بعدم الصفت، عدم صفت کی صورت میں جو جہل ملا ہوا ہے نا کہ اگر غیر موصوف چیز بیچی گئی ہے تو یہ جہل ہے، اور یہ چیز مؤثر ہے بیع کے انعقاد میں، یہ چیز مؤثر ہے بیع کے انعقاد میں، تو اس لیے یہ بیع نہیں ہوگی۔ موصوف ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، کیوں؟ الوصف کالمعاینہ، جو وصف ہوتا ہے یہ رؤیت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو فتویٰ بہر اہل علم کا اسی بات پر ہے کہ جو چیز موصوفاً بیان کی گئی ہے اور وہ صفت کے عین مطابق ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، تو اس کی بیع کیا ہے؟ درست ہے، اور وہ بیع بھی لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈبہ موبائل کا کھلوا لیا، جو باہر لکھا تھا اندر بھی سب کچھ وہی ہے، اب کہ جنہیں نہیں جنہیں میں نہیں لیتا، کیوں؟ آپ کو خود پتہ ہے جیسے وہ ڈبہ کھلنا ہے قیمت اس کی کم ہو جاتی ہے، بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب اس کے اوپر بیع کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ ہاں وہ ڈبہ کھولتا ہے موبائل اس کلر کا نہیں نکلتا، باہر جو کلر دیا ہوا ہے کلر کا فرق آ گیا، وہ کہتے نہیں میں نہیں لیتا، تو ٹھیک ہے پھر چلو۔